علاقے میں اکابر علماء اکابر حضرات تشریف کرنا ہے، میں انہیں سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا اور حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کو بھی یونٹ محمد بن قاسم اور جمعیت علماء اسلام عنایت پور کی طرف حضرت کا شکریہ ادا کرنے والے سہل العقد 12 نومبر بستی طلحہ کے اندر عظیم الشان جلسہ اسی حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کا خطاب اسی دوستانی شرکت فرمے سو اور اس کو پہلے جنہیں کی میری جماعت اور میرے قید کا حکم ہے کہ فلسطین دے بارش میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو حضرت اجازت نل 2 منٹ دیساں کہ وہ تو کو علرے سے انشاءاللہ کیونکہ میری جماعت دا مقصد ہے حکم ہے منشور ہے انشاءاللہ ان بعد حضرت دا مفصل خطاب ہوسی فلسطین دی گل میں کرنا میں ہونے کرنے ہوئے نہ بھی آخوا تو میں فلسطین دی گل کراں وہ تو سنبھال کے نہ میرے خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد معزز دوستو آج 5 نومبر 2023 بروز اتوار ہے اور یہاں جامعہ عثمانیہ جامع مسجد علی رضی اللہ عنہ میں اسلام زندہ باد و پیغام جمعیت علماء اسلام کانفرنس سے معنون اس مقدس پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں اور اس جامعہ میں غالباً ہمارا آج دوسری حاضری کا سلسلہ ہے۔ حضرت قاری مختار صاحب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، ان کے واسطے سے اور ہمارے حضرت قاری محمد عثمان رحیمی صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میں تینوں عنوان پہ آپ کی خدمت میں بات کروں گا، اسلام پر بھی، پیغام جمعیت پر بھی اور فلسطین پر بھی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اسلام زندہ باد کا مطلب کیا ہے؟ اسلام زندہ باد کا معنی ہوتا ہے کہ اسلام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا ذکر یاد رہے تو وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اسلام تو زندہ رہے گا، اسلام کی وجہ سے اس کی یاد بھی زندہ رہے گی۔ 2 باتیں ہیں، یا تو کوئی اسلام سے ٹکرایا ہے تو اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں اور اس کی یاد زندہ ہے، اور یا کوئی اسلام کو اپنایا ہے اور اس پہ رحمتیں برس رہی ہیں اور اس کی یاد بھی زندہ ہے۔ آج حضور پاک کے دشمنوں کا ذکر اگر ہم ابو جہل کا کرتے ہیں یا باقی کفار کا کرتے ہیں تو وجہ اسلام ہے، وجہ حضور کی ذات۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں اسلام کے ساتھ اپنی نسبت، اپنی یاری، اپنا تعلق، اپنی محبت رکھنی چاہیے تاکہ آپ اور ہم اسی مذہب سے وابستہ رہیں۔ قرآن کریم مختلف مقام پہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ ایک جگہ رب کریم فرماتے ہیں، اے لوگو ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ کافہ، پوری جماعت، پورے لوگ جمیعاً داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اسلام میں ایک دوسرے کو دعوت دے کر بھی بلاؤ اور مکمل اسلام کی بات مانو، ادھورے اسلام کی بات نہ مانو۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم اسلام کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس وقت دین مکمل ہو رہا ہے تو رب فرماتے ہیں کہ تمہارے خالق نے تمہارے لیے کوئی مذہب پسند کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں لوگو میں تمہارے لیے جس دین پہ راضی ہو گیا ہوں وہ دین دین اسلام ہے۔ اور جب اسلام مل گیا، اسلام پہ رب راضی ہو گیا، اسلام میں پورے داخل ہو گئے، تو کیا کوئی اور دین بھی دنیا میں اسلام کے مقابلے میں دین کہلائے گا؟ تو رب فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کے ہاں کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، جس مذہب کی کوئی حیثیت ہے تو وہ مذہب اسلام۔
یہ تین باتوں کے بعد چوتھی بات اسلام کے لیے آیت کے طور پہ پڑھتا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا یہ ذہن ہو، یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو کہ میں قیامت میں آؤں گا، میرے باقی دین دھرم بھی اللہ قبول فرمائیں گے، فرمائے جی نہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگو اپنی آخرت برباد نہ کرو، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب کو تلاش کرتے ہو تو تمہارا خالق اعلان کر رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ تو یہ چار آیات اسلام کی وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ، حیثیت اور ویلیو بیان کرتی ہیں جس سے ہم اپنی دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، آپ کو اور مجھے اسلام گھر بیٹھے ملا ہے۔ جس باپ نے محنت کی ہو اور بچے کو پراڈو لے کر دے دی ہو، اس بچے کو نہیں پتا کہ محنت مزدوری کیسے کہتے ہیں۔ اس کو تو کھڑکی کھولنا اور کھڑکی بند کرنا آتا ہے، اسے نہیں پتا تکلیف کسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں گھر میں کلمہ ملا، گھر میں دین ملا، گھر میں مذہب ملا، ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے جن کی زندگی دین پہ لگی، جن کا پورے کا پورا کنبہ دین پہ لگا، اور جن لوگوں کی پوری صلاحیتیں، اموال، اوقات اور جن کی یہ ساری ترتیبیں اسلام پہ لگی، دین پہ لگی، اور انہوں نے اسلام اور دین کو اتنا محبوب بنا لیا، رب کریم نے ان کو اسلام اتنا گھر کر کے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کی بات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں اسلام کتنا محبوب ہے، پورا خاندان چھوڑ دیتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑتے۔ اور میں سورت مجادلہ، یہ سورت نمبر 58 ہے، یہ وہ قرآن کریم کی اکیلی سورت ہے جس کی آیات تو 22 ہیں لیکن ایک کم 40 مرتبہ لفظ اللہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ سورت مجادلہ قرآن کی وہ مخصوص سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، کہیں ایک بار تو کہیں 2 بار تو کہیں 3 بار تو کہیں 4 بار ان آیات میں لفظ اللہ ہر آیت میں ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی سورت قرآن کی ایسی نہیں ہو جس کی ہر سورت میں، ہر آیت میں لفظ اللہ ہو۔ رب کریم اس کے آخری رکوع میں صحابہ کرام کی اسلام کے اوپر مضبوطی اور مذہب دشمنوں سے بائیکاٹ کی بات کرتے ہوئے مقام مدح میں فرماتے ہیں، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں، آپ اگر اس دنیا میں اس قوم سے منہ پھیر کے کسی اور قوم میں دیکھیں، صحابہ سے چہرہ ہٹا کے کسی اور لوگوں کو دیکھیں کہ ان میں اتنا جذبہ ہو، لا تجد قوما، ایسی قوم، ایسے لوگ، ایسا طبقہ آپ کو نہیں ملے گا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو رب کو بھی مانے، قیامت تک بھی مانے، یوادون من حاد اللہ، اور یاری رکھے ان کے ساتھ جو اللہ سے غداری کرے، یا دلداری رکھے اس کے ساتھ جو رب کا غدار ہو، یہ حبدار اس کو بنائے جو رب کا غدار ہو۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہ قوم ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا ابا دین کا مخالف ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، او ابناءَهُمْ، اولاد دین کی مخالف ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، او اخوانہم، ان کے بھائی دین کے مخالف ہو انہیں چھوڑ دیتے ہیں، او عشیرتہم، پورا قبیلہ دین کے مخالف ہو انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اسلام نہیں چھوڑتے۔ اب توجہ رکھنا، کیا مطلب؟ بھائی، باپ، اولاد، قبیلہ، کن کے واقعات ہیں؟ او میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پہلا لفظ ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، ان کا ابا اگر ان کے مخالف ہو۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، حضور پاک نے ان کو امین هذه الامہ فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام عامر ہے، جراح تو ان کے دادا تھے، نسبت ان کی طرف تھی، تو ان کے والد اسلام کے بڑے مخالف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ شخص، ایک روایت میں جنگ بدر، ایک میں احد کا آتا ہے، یہ شخص نکل کے آیا،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ شخص تھے، یقین مانیے، جو اسلام کے مقابلے میں ٹھہرے، انہیں پتہ ہے ادھر سے ابا ہے، لیکن پھر بھی حضور کی حفاظت اور دین کے لیے ٹھہرے۔ وہ شخص آتا ان کے سامنے تو ابو عبیدہ بڑا جری بندہ ہے، یہ صفوں کی صفیں چیر کے رکھ دیتا تھا، لیکن اس شخص سے اپنا چہرہ ہٹاتا، کبھی ادھر منہ، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ آخر اس گھڑ سوار نے جو اپنے ضعف میں، اپنے زعم اور طاقت میں مبتلا تھا، اس نے ہر طرف سے راستہ بند کر کے گھوڑا ان کے سامنے رکھا اور ڈھال سے بچانے لگا، ان کو مجبور کیا کہ وار کرے، تو انہوں نے آخر اللہ کا نام لیا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ میرے دوستو، جلال پور کے غیوروں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح کا سگا والا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں وہ آیا، انہوں نے شروع میں تو اس کو مہلت دی، حضور کے مقابلے میں آیا، شروع میں تو اس کو مہلت دی، ڈھیل دی۔ ہو سکتا ہے یہ دیکھے کہ اس کا بیٹا نبی کا پہرے دار بن کے ٹھہرا ہے، چوکی دار بن کے ٹھہرا ہے، حضور کا حبدار و دلدار و وفادار بن کے ٹھہرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بندے کو ہدایت نہ ملے اور یہ مر جائے۔ لیکن اس بندے نے ہر طرف حضور کے دین کا مقابلہ کیا، تو ابو عبیدہ بن جراح نے باپ نہیں دیکھا، رسول اللہ دیکھا، اسلام دیکھا۔ شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اگلا لفظ ہے او ابناءہم، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اس پر بھی واقعہ سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، جب ایمان لائے، صحابی بنے، مسلمان بنے، حضور کے وفادار بنے، باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں سالن موجود ہے، نوالا اٹھاتے ہوئے بیٹے نے ابا کو کہا، ابا جی وہ وقت یاد ہے؟ ابو بکر کو بڑی اچھی طرح یاد تھا کہ بیٹے کا چینل کہاں چل رہا ہے، کہاں کی بات کر رہا ہے، کہاں اس کا ذہن پہنچا ہے۔ پھر بھی پوچھا، بیٹا کون سا وقت؟ کہا ابا وہ۔ کہا بیٹا کون سا وقت؟ کہا جنگ بدر میں، جب میں آپ کے سینے پہ چڑھ دوڑا تھا اور ابو بکر میں نے تمہیں گرا دیا تھا اور خنجر میرے ہاتھ میں تھا، آپ کی میں نے زمین پہ کمر لگا دی اور خنجر آپ کے سینے میں اتارنے والا تھا، میں نے نہیں اتارا تھا، یاد ہے؟ یہ کفر کی بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو کل کی طرح یاد تھا۔ ابو بکر نے فرمایا، بیٹا پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہا ابو اسی لیے کہ اس سینے پہ پل کے جوا ہوا ہوں، میرے والد ہیں، چلو اختلاف ہے تو اپنی جگہ، لیکن ان کے سینے کا تو احترام کروں، ان کے چہرے کا تو احترام کروں، وہ منہ پہ کیوں وار کروں، میں نے چھوڑ دیا۔ تو ابا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا مجھے آج کی طرح یاد ہے، لیکن میری بات سنے گا؟ کہ جی بتائیے۔ کہ بیٹا وہ تو تھا، تو نے چھوڑ دیا، اور اگر تو میری گرفت میں آ جاتا اور مخالف میرے نبی کا ہوتا، آج یہ سر گردن کے اوپر سوار نہ ہوتا، کٹ کے گر چکا ہوتا۔ یہ ابو بکر اپنے بیٹے کو کہا، ورنہ بیٹا اور باپ کی محبت تو میرے خیال میں اس پہ بندہ بات ہی نہ کرے، تو مسلمہ چیز ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرے اور ابو بکر ہے ہی ایسے، یقین مانیے آپ حیران ہو۔ ایک مرتبہ ان کے والد اسلام لانے سے پہلے، ابو بکر کے ابا عثمان بن عامر ابو قحافہ، اسلام لانے سے پہلے ابو بکر پہ غصہ ہوئے ایک مسئلے پر، اور بات بات میں اسلام اور حضور کے خلاف کوئی جملہ ایسے کہنے لگے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تو ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو دھکا دیا، ایک روایت میں چہرے پر مار کے کہا کہ میں اسلام کے خلاف نہیں سنوں گا۔ تو والد نے شکایت اللہ کے رسول کو کی۔ حضور پاک کو جب پتا چلا کہ ابو بکر نے والد کے ساتھ اس طرح غصے کا مسئلہ پیش کیا، مسئلہ اسلام کا تھا، تو حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابھی بات فرمانے لگے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ عرض کروں؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا ابا نے تو تھپڑ کی بات کی ہے، یہ آپ کے خلاف کچھ کہہ رہے تھے، لو کان السیف منی قریبا لضربت عنقا، تھپڑ، یہ شکر کریں کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ یہ سر یہاں چل کے نہ آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ۔ آگے آئیے، او اخوانہم، اپنے بھائیوں سے بھی دور ہیں پر اسلام کے قریب ہیں۔ کیسے؟ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے کفار کو قتل کرنے کے بعد وہاں کے قیدی بنائے، جب کافر پکڑے گئے، ایک کافر یوں پیچھے سے ہاتھ باندھے ہوئے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا،
اس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، رسیاں باندھ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، اور وہ ہنس رہا ہے، باقی رو رہے ہیں۔ صحابہ کو حیرانگی ہوئی، سارے رو رہے ہیں، گرفتاری پر پریشان ہے، یہ تو ہنس رہا ہے، وجہ؟ تو اس سے ہنسنے کی بات پوچھی، اس نے کہا ابھی تمہیں انہی ہاتھوں سے میری رسیاں کھولنی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کیوں، تو کافر نہیں ہے؟ کہ میں ہوں۔ تو پھر کلمہ پڑھے گا؟ کہ جی ہم کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے، اسی حالت پہ تم میری رسیاں کھولو گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سامنے لشکر میں تمہارے مسلمان بھائیوں میں وہ جو شخص ٹھہرا ہے نا، جو کمانڈر بنا ہوا ہے، کہ جی ہاں، وہ میرا سگا بھائی ہے، میں اس کو چھوٹا بھائی ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے، ہم نے ایک اماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے، اس نے مجھے بچپن میں کندھے پہ اٹھا کر پالا ہے، میں تو اس کی بیٹوں کی جگہ ہوں، اس نے تمہیں ایک اشارہ کرنا، تم نے افسر کی بات یوں ماننی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے ہاتھ باندھے اور وہاں قریب گئے نا، تو اس صحابی نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ لیا کہ حضور کا مخالف بن کے آیا، دین کا مقابل بن کے آیا، اور ابھی گرفتار ہے۔ یوں دیکھا نا، باقی سب کو تو باندھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے کہا اس کی رسی ذرا مضبوطی سے باندھنا۔ وہ دیکھنے لگا باقیوں کا اس کی مضبوطی سے رسی باندھنا، اس کے ہاں بڑا پیسہ ہے، اگر یہ بچ گیا تو وہ پیسہ اسلام کے لیے لیں گے ہم فدیے پہ، ورنہ یہ گردن اس تن پہ سلامت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہ تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کہاں بھائی ہے، لیکن وہ جو تجھے باندھ رہا ہے، تو نہیں۔ یہ رسی میں دھیندا پیا بھرا میرا اوئے، تو نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، تو نے کیا سمجھا؟ یہ قرآن کہتا ہے او اخوانہ، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مذہب پہ اتنے مضبوط تھے، بھائی چارہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا او عشیرتہ، ان کا پورا خاندان کیوں نہ، پورا خاندان مخالف، پورا خاندان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں اتنے واقعات ہیں اس پر کہ پورا خاندان ایک طرف، ایک صحابی ایک طرف۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں حضرت عثمان کو بھی اس پہ شروع کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان کا چچا سمیت پورا خاندان مخالف تھا جب کلمہ پڑھا تھا۔ اس طرح کئی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن میں ایک شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا نام سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس کی بات کرتا ہوں، ان کے والد فوت ہو گئے تھے، جب ایمان لائے، اماں زندہ، چاچو زندہ، ماموں زندہ، پھوپھو زندہ، خالائیں زندہ، سارے زندہ تھے۔ پورا خاندان مل کے کہنے لگا ان کی اماں کو کہ تیرا خاوند فوت ہوا، ہم نے تمہیں فوت ہونے کا احساس نہیں دلایا، ہم نے تیرے خرچ پورے کیے، ہم تیرے ساتھ ٹھہرے ہیں، آج تیرے قدم کے ساتھ قدم ملا کے تیرے یتیم بچوں کی پرورش کی، آج اس نے کلمہ پڑھا، اسے روک دو۔ اور ماں روزانہ کہے سعد دین چھوڑ دے، سعد دین چھوڑ دے، اور سعد ہے کہ دین پہ مضبوط ہے، سعد ہے کہ ہٹتا ہی نہیں، بار بار ڈیمانڈ۔ آخر ماں نے 3 قسمیں اٹھا لی، انہوں نے کہا لا استظل ولا آکل ولا اشرب، قسم ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ چوک پہ جا کے بیٹھ گئی، کہا کلمہ چھوڑ دے، نہیں تو دھوپ پہ بیٹھی ہوں۔ اور عرب کی دھوپ کتنی گرم ہے قاری صاحب سے پوچھ لیں۔ میں ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں تھا، ہم دوپہر کو باہر نکلے تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ کو گرمی کا تماشا دکھاؤں۔ ہم گاڑی سے اے سی والے کمرے سے نکلے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھنے لگے، اس نے یوں مرغی کا انڈا توڑا اور گاڑی کے بانٹ پہ پھینک دیا، وہ بانٹ کے اوپر یوں تل گیا جیسے توے پہ تل جاتے ہیں۔ ہاں جی گرمی کو آدن صحیح بخاری میں نا حتی رائنا فیا تلول، ایسے صحابہ اس گرمی کی بات نہیں کرتے۔ تو اتنی گرمی، چوک پہ بیٹھ گئی ماں جا کے، کہ پوری دنیا پوچھے کہ کیوں بیٹھی ہے تو شریف خاوند کی بیوی، شریف خاندان کی عورت، شریف بھائیوں کی بہن، شریف باپ کی بیٹی، تیرا تو نام بڑا، تیرا تو کام بڑا، لیکن میں کہوں گی بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو کتنا فیل کیا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص، ایک طرف ماں ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، خاندان ہے، اور ایک طرف اکیلے رسول اللہ کی محبت۔ سعد بن ابی وقاص نے کچھ دن تو انتظار کیا کہ ماں رات کو بھی اٹھ کے آنے پہ تیار نہیں ہے، بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، یہ عورت کب تک بیٹھے گی؟ وہ کہتی ہے میں جان دے دوں۔ آخر سعد بن ابی وقاص آگے گئے اور آگے جا کے کہا اماں پیار سے کہہ رہا ہوں آ جائے، نہیں آنا مرتی مر جا، میں ایمان نہیں چھوڑ، اسلام کے مقابلے میں بلیک میل نہیں ہوں، کھلا کھلا کہہ کہ میں جا رہا ہوں۔ سعد حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے قرآن کی آیت اتری
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان، اگر ماں باپ تجھے کفر اور شرک اور اسلام اور نبی کے خلاف ابھاریں تو کبھی نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کی عزت احترام ضرور کرو۔ یہ گئے اور انہوں نے کہا اماں اب تو مجھے سلطانی سرٹیفکیٹ آ گئی ہے، اب تو اللہ کی طرف سے مجھے آ گئی، میں تمہیں اٹھا کے گھر لے جا رہا ہوں، دنیا کی عزت کروں گا، کلمہ نہیں چھوڑتا، اسلام نہیں چھوڑتا۔ او عشیرتہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ اللہ نے ان کے دلوں کی تختی پر ایمان اور مؤمن ہونا لکھ دیا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا حَسَنًا، قوم موسیٰ نے مانگا تھا اللہ لکھ دے، اور یہاں ہے کاتبہ، ماضی کا صیغہ، فرمایا تمہارے لیے تو رب نے لکھ دیا ہے۔ ان کی دعا تھی، ان کی خبر ہے، ان کی التجا تھی، ان کو آرڈر دے دیا گیا ہے کہ تم ہو ہی مؤمن۔ اور یہاں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا اے لکھ تھی پئی وی، ڈی سی لکھ دیتے آرڈر بھی یا کوئی نہیں تروڑ سکتا، جج لکھ دیتے بھی یا کوئی نہیں بن سکتا۔ بھائی ان کی لکھ اتنی مضبوط ہے تو خالق کائنات کی لکھ بھی بڑی مضبوط ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ طبقہ ہے، دنیا کفر الٹا لٹک کے ٹھہر جائے تب بھی صحابہ کے ایمان کی اللہ کی لکھ کو نہیں توڑ سکتے۔ ان لوگوں نے ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر اتنی محنت کی ہے۔ تو پہلی بات میں نے اسلام زندہ باد پہ کی ہے کہ اسلام زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ کراچی دی گڈی کراچی پہنچی، تو ساسا وینا چاندیاں تو بہ ونجو، اس پہ بیٹھنا ہے، وہ وہیں پہنچے گی۔ تو بھائیو اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد رہے گا۔ ہم اور ہماری نسلیں بھی زندہ باد ہوں گی تب جب ہم اسلام کے ساتھ چلیں۔ تو سے سارا اشتہار چھاپا ہے، کرسی تے بلایا ہوئے، عزت نال کیوں اسے وڈی ماں دے پتر ہیں؟ ایک وجہ ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ اسلام جڑا ہے، دین جڑا ہے، علم جڑا ہے، مذہب جڑا ہے، قرآن جڑا ہے۔ تو یہ دنیا کی عزتیں ہمیں ملی ہیں، اگر ہم سارے اسلام کے ساتھ مخلص ہوں تو آخرت میں تو عزتوں کے تاج ملیں گے۔ دوسری چیز ہے پیغام جمعیت۔ پیغام جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ یہاں کہا تھا، اب ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، لوگوں دیوبندی ہو اور جمعیت علماء میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس جگہ سے ہمیں دیوبندیت ملی ہے وہیں سے ہمیں جمعیت۔ دارالعلوم دیوبند نے اگر ہمیں علماء دیوبند کا نظریہ دیا ہے تو جمعیت علماء بھی دی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہے جو حضرت گنگوہی کا بھی شاگرد ہے، حضرت نانوتوی کا بھی شاگرد، اور فرد کامل ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت کشمیری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ سارے حضرات شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ مولانا الیاس دہلوی تبلیغی جماعت والے، یہ سارے حضرات مولانا شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ تو شیخ الہند نے دیوبندیت بھی دی ہے، جمعیت۔ اور دو چیزوں کا نام ہے دیوبندی ہونا، ایک علم ہو، ایک جرت ہو۔ علم مدرسے کا نام ہے، جرت جمعیت کا نام۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو دیوبندی کامل ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے معاملہ ہے تو میں کم از کم ناراض نہ ہونا، میں اپنی ذات کی حد تک اسے کامل دیوبندی ماننے پہ تیار نہیں، جو ہمیں بنیاد سے ملی۔ اور آپ کو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام، یہ پرچم نبوی، دنیا کہتی ہے پرچم نبوی کیسے؟ کان رسول اللہ رعیۃ مربع، حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کا پرچم دھاری دار پٹیوں کا تھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند بنائی تو 11 پٹیوں پہ مشتمل پرچم بنایا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جماعت میں 9 پٹیوں کا پرچم ہے۔ کیوں کہ جب جمعیت علماء ہند کے بعد پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو حضرت لاہوری رحمت اللہ نے فرمایا تھا الاقدم فالاقدم، بڑوں کو بڑا درجہ دو۔ وہ انڈیا کی جمعیت پہلی جمعیت تھی، ان کی 9 پٹیاں تھیں، ہم ان کے بعد، ان کی 11 پٹیاں تھیں، ہم ان کے بعد ہیں، ہماری 9۔ اتنی عزت اور احترام دی۔ اور پھر ساتھ جمعیت طلبہ بنائی، جمعیت طلبہ کو سفید جھنڈا دیا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام کا ایک علم تھا، ایک راعیہ تھا۔ راعیہ چھوٹے جھنڈے کو کہتے ہیں، علم بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں۔ راعیہ جو تھا وہ اس طرح کا سفید قسم کا تھا تو وہ چھوٹی جماعت جمعیت طلبہ کو دی ہے۔ علم بڑی جماعت کا ہوتا تھا تو جمعیت علماء کو دیا۔ ہمارے اکابر نے ایک چیز کو دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ آپ میں تو کئی حضرات، یہ مجھے دکھائیے رومال،
یہ سنت جبرائیلی کے اس رومال کے ساتھ آپ تو کئی حضرات بیٹھے ہیں، یہ وہ رومال ہے جسے سب سے پہلے حضرت شیخ الہند نے ہندوستان میں باندھ کے اس کو رواج دیا ہے، ورنہ اس دھرتی پہ سب سے پہلے کس نے باندھا ہے؟ طبرانی میں حدیث پاک ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے پہلی جنگ لڑی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس وقت رب نے آیت اتاری، فرشتوں کو فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں جاؤ ان کافروں کے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کی گردنوں پہ ماریں، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ان کے ہر جوڑ پر ماریں۔ یہ فرشتوں کی ٹریننگ رب نے دی اور جبرائیل کو ان کا سردار بنایا، ب5,000 ب3,000 ب1000 من الملائکہ، تینوں وعدے فرمائے، 1000 3000 5000 پھر 3000 فرشتے لے کے جب جبرائیل اترے تو ان کے سر پہ یہی پرچم باندھا ہوا تھا، یہی رومال، یہی پگڑی جس کو ہم زرد پگڑی پیلی پگڑی کہتے ہیں باندھی ہوئی تھی۔ تو اس پرچم کو بھی دنیا میں رواج دیا تو الحمدللہ جمعیت علماء نے دیا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے یہ پگڑی سر پر باندھی تھی، میں سعادت سمجھتا ہوں، یہ پگڑی پہنتا ہوں، باقی بھی پہنتے ہیں۔ تو مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ مولانا باقی سوالات اور انٹرویو کے لیے نا تو وہ بعد میں بتائیں یہ پگڑی کہاں سے ثابت ہے۔ میں نے ثبوت کے لیے تو یہ حدیث پڑھ دی جو آپ کے سامنے، میں نے کہا یار ثبوت کو چھوڑو وہ تو ہے ہی ثابت، مجھے یہ بتا کہ مسلمانوں کی کئی پگڑیاں ہیں، ساری محترم ہیں، میں کسی پگڑی کی توہین نہیں کرتا، ساری ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم دنیا کفر کے بڑے ممالک کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، انڈیا ہے، یہ دنیا کفر کا مال۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو برطانیہ کا سیسی بیٹھا ہے یا اسرائیل کا نیتنیاہو ہے یا جو بائیڈن بیٹھا ہے امریکہ کا، یا مودی بیٹھا ہے انڈیا کا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی کون سی پگڑی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہتے ہیں یار حالت تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ وہ پگڑی ہے جسے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، نیتنیاہو کو، اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ وہ پگڑی ہے۔ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ 2013 میں پی ٹی آئی کی ایک لڑکی ہے نادیہ رمضان چودھری، وہ گئی مرزا مسرور کے پاس۔ مرزا مسرور وہ بے ایمان ہے جس وقت پوری دنیا میں قادیانی اس کو نائب نبی کہتے ہیں۔ اس کو کہا کہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس نے کہا جا تجھے ووٹ دوں، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ کو واقعی نہ ملو تو میرے چینل پہ آپ دیکھ لینا، مستقل طور پر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ووٹ، ہم نے تیرے بڑے کے کہنے پہ ووٹ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم آپ کو فریڈم آف اسپیچ دیں گے، فریڈم آف دا ریلیجن، جیسے ان یہودی ایجنٹوں کا دعویٰ تھا۔ انہوں نے کہا یہ باتیں نہیں کرو، جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گلتی۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا مزہ آ گیا، دنیا کفر کا قائد بیٹھ کے، میں نے کہا دنیا کفر کا قائد بیٹھ کے بھی اگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے نا تو وہ ہماری اس پگڑی سے کانپ۔ میں نے اس صحافی بھائی سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کہتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ یہ دیکھو کہ پگڑی کو دیکھ کے جنگاں کبندیاں کہہ دیا ہے۔ تو یہ پیغام جمعیت کا مطلب ہے لوگو، آؤ اللہ کے کلمے کے لیے، آؤ اللہ کے دین کے لیے، خدا کی دھرتی پہ خدا کے نظام کے لیے آؤ، جمعیت کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ اگر ان علماء کی تائید، نصرت آپ حضرات نے کی تو تم دین کی اس دین کی اس کمزور فیلڈ کو مضبوط کرو گے جو آج بہت کمزور ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ تبلیغ میں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں بندے ہیں، دین کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ مدرسے ہزاروں لاکھوں ہیں، دین کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ خانقاہیں بڑی مضبوط ہیں، ماشاءاللہ پیرانے طریقت بیٹھے ہیں، دین کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ جو سیاست اسلامیہ کا کام ہے، یہ ہے تو دین کا کام، لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، یہ کمزور فیلڈ ہے۔ آؤ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، توجہ۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے حدیث سننا، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ حضور پاک نے فرمایا لوگوں، انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ صحابہ سن رہے ہیں، اچھا نبی ہوتا ہے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔
فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبی بھی بناتے، اسلامی سیاست دان بھی بناتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میرے بعد نبوت ختم، نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے حضور پاک کے چہرہ انور کو دیکھا کہ ختم نبوت تو ہو گئی، کیا ختم سیاست بھی ہو گئی ہے؟ سیاست بھی ختم ہے؟ یا رسول اللہ اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ پریشانی کیوں؟ فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، کہ میرے بعد کثرت سے میرے نائبین علماء خلیفہ بن کے آئیں گے اور وہ اس دین کو سنبھالیں گے۔ اس حدیث میں حضور نے عالم کو سیاست میں نبی کا وارث قرار دیا۔ حضور نے، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور ہم نے پڑھا ہے، جن کی سفارش آپ کو ملنی اور ہمیں ملنی، تو عالم نبی کی شریعت کا وارث، عالم نبی کے مصلی امامت کا وارث، عالم نبی کے ممبر خطابت کا وارث، عالم نبی کی تبلیغ کا وارث، تعلیم کا وارث، تجوید کا وارث، عالم نبی کی خانقاہ کا وارث، تو عالم سیاست میں بھی نبی کا وارث۔ آج ہم دین کے لیے نکلتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا اسلام آباد جائیں گے تو اسلام کی حفاظت حکومتی سطح پہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں مولوی کو اسلام آباد چاہیے، اسلام نہیں چاہیے۔ یہ جڑے باقی الیکشن لڑتے کھڑوتے ہیں وہ امام کعبہ بننا چاہتے ہیں بھئی ساکو موذن لو چا کعبے شریف دا، مسجد نبوی شریف دے وچ امام لو چا اوندا لڑ دین، اجی نہیں وہی سیاست لڑ دین، تو علماء بھی وہاں بیٹھیں گے تو دین کا کام کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام جب بھی پاور میں آئی ہے اس نے دین کا تاریخی کام کیا۔ کل مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے مرزائیوں کی منجی ٹھوکی تھی، سب کو پتہ ہے، 1974، اور آج مفتی محمود کی دوسری نسل نے مرزائیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی ناموس سے صحابہ بل پیش کر کے منجی ٹھوکی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ کل جمعیت پاور میں تھی، ختم نبوت کی بات چلی، آج جمعیت پاور میں ہے، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کی بات چلی۔ یہ اور بات ہے کہ اوپر ایجنٹوں کا آخری ایجنٹ بیٹھا تھا جس نے دستخط نہیں کیے۔ میری جماعت نے تو اس پر خون دیا ہے مفتی عبدالشکور کا، اسی کے محرک تھے وہ، اسی بل کو لے کر آئے تھے، ہمارا تو اس پہ خون لگا ہے۔ اس پر پوری اسمبلی سے بل پاس کروایا، پھر پورے سینٹ سے بل پاس کروایا۔ مذاق تھوڑی ہے کہ ایک سینیٹر کے پاس جا کے اس کا مائنڈ سیٹ بنانا، تو یہ بھی جمعیت علماء نے کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم جمعیت علماء کو مضبوط کریں، یہ آپ کے دین کا تحفظ بھی کرے گی، آپ کی معیشت کا تحفظ بھی کرے گی۔ آج پورے پاکستان میں میری جماعت، میرا قائد، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن پر 1 روپے کرپشن کا الزام نہیں ہے، 1 روپے کرپشن۔ باقی کوئی صدر کھڑا تے بھائی وزیر اعظم کھڑے او کو پھٹے چڑھائی کھڑے او کو عدالت سدی کھڑے این پیو دے تے روپیہ پیش کرو نا جرا پیلے پٹکی پا کے بیٹھے این دے تو کرن واسطے کوئی تیار کوئی۔ ابھی مجھے ایک بھائی دکھا رہے تھے کہ ایک ویڈیو وہ فلاں اس طرح کہتا ہے، میں نے کہا میرے صوبہ سرحد ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان کا صوبہ سرحد ہے۔ میں نے کہا ہمارے صوبے میں 10 سال یہ گورنمنٹ رہی ہے پی ٹی آئی کی، ان میں جرت تھی نا کوئی ایک کیس تو ہمارے اوپر لاتے ہیں، ہم تمہارے صوبے میں تھے، صوبے میں 10 سال حکومت تمہاری ہے، ایک ٹنور بھی تمہارا، دوسرا ٹنور بھی تمہارا، ٹھیک ہے دھاندلی کے ساتھ آئے لیکن پروٹوکول تو تمہارے پاس تھا، نیب تمہارے پاس تھا، عدلیہ تمہارے پاس تھی، ادارے تمہارے پاس تھے، اور سارا دن ہمیں کہتے تھے ہم سب ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ۔ وہ پیج کتھا گیا ہے، کہاں گیا ہے؟ وہ نکالے نا اس مولوی کے خلاف۔ وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے حضرت مولانا کے ہاتھوں کو صاف رکھا۔ میں ایک دن قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک بات چلی نا یوں کرپشن پہ، میرے سامنے حضرت نے کہا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یوں اپنے ہاتھوں کو یوں جھاڑا اور مجھے کہا عبدالواحد میرا اللہ جانتا ہے کرپشن تو چھوڑو، کرپشن کی گرد بھی ان ہاتھوں کے قریب نہیں پہنچی۔ اور پھر تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، مفتی عبدالواحد صاحب۔ پھر فرمانے لگے کہ بے نظیر کی گورنمنٹ میں مجھے کوئی 10,000 سلائی مشین ملی تھی کہ لوگوں کے گھروں تک، عورتوں تک دلاؤ، میں نے دلا دی۔ کہتے جب مشرف گورنمنٹ آئی نا تو انہوں نے پچھلے 10 سال کا ایک کیس بنایا میرے خلاف، لیکن خفیہ ادارے بھیجے اس میں۔ یہ جو جج ہے نا اس وقت سپریم کورٹ میں، جسٹس اطہر من اللہ، ان کے والد تھے جناب نصر من اللہ، ان کی سربراہی میں اسٹیبلشمنٹ نے پورا وہ بنایا، ایک کمیٹی اور پوری ایک وفد بنایا جو مولانا کے خلاف خفیہ تحقیق کرے۔ اور کیا ایک ایک گھر میں جاؤ، کس عورت کو مشین ملی ہے کس کو نہیں ملی،
مولانا کہتے ہیں انہیں پوری تحقیق کی، تحقیق کرتے کرتے انہوں نے جا کے مشرف کو کہا کہ ایک مشین دا کوڑا کیس بھی نہیں لبھا، ایک مشین کا بھی۔ یہ میں جسٹس عطر من اللہ کے ابا جناب نصر من اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک نہیں لبھا۔ مشرف آ کے ونجو ایجنسیاں کو چیک کراؤ، وہ چیک کرایا جتھو کتھو ہے نہ کہ مولوی صاف ہے ویسے یہ زنانی تو گھر مشین ملی ہو آدھی کھڑی ہے، ہاں ہوں بھنی گئی ہے ٹوٹ گئی ہے لیکن ملی میں کو ہے، مولوی گھر کوئی نہیں گن گئی۔ تو کہتے مشرف نے کہا کیس دبا دو، کیس دب گئے۔ میں نے مولانا کہا آپ تک کیسے پہنچا؟ کہا یہی تو بتانے لگا ہوں۔ کہا ایک ولیمے میں میں اور نصر من اللہ جمع ہو گئے، وہ بھی کسی بیوروکریٹ کے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہ بھی ادھر آئے ہوئے تھے، میں بھی تھا۔ تو مجھے کہنے لگے مولانا کیا حال ہے؟ مجھے کہتے پہلے کھانا آپ شروع کریں۔ میں نے کہا پہلے آپ کریں۔ انہوں نے کہا یار ہم پہلے تمہیں سیاست دان مانتے تھے، اب واقعی تجھے اللہ کا ولی مانتے، پہلے تم شروع کرو۔ تو مولانا نے کہا تواڈے منہ چ میں کو ولی اللہ خیر ہے؟ وہاں کہ صحیح تو کو کیڑا پتہ ہے 3 مہینے تھی گئے ڈی راتی جاگ دے کھڑے تواڈے خلاف روپیہ نہیں لبھا۔ اجی کیڑے مسئلے تھے؟ اکھے تو مشیناں گدیاں نے کیڑے 10 سال پرانی گال ہے، 2003 کا مسئلہ ہے اور وہ 93 کا مسئلہ تھا، وہ جی 10 سال پرانی ہوا ول پوچھا وے ہوا کہ صحیح ایک زنانی دو گئے ایک جاتے پوچھا دسا سے انہاں کو آکھا سے دسو اگر کوئی غلط گال ہوئے تو تورا کیس لڑسو نہ کہ کیوں کوڑ مارو ایشا کو بوہے تے لے کے گئے ہیں۔ یہ ہے میری قیادت کی دیانتداری، یہ میں کوئی اخبار سے پڑھے نہیں سنا، ڈائریکٹ مجھے حضرت نے خود فرمایا۔ آپ جانتے ہیں میرا ان سے ایک باپ بیٹے والا پیار ہے، تو حضرت مولانا کو رب کریم نے جزائے خیر عطا فرمایا، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کی سیاست اجلی سیاست۔ ہم آج بھی سیاست کی بات مسجد میں کرتے ہیں، کیوں؟ صحابہ اور حضور کے دور میں دین کی بات بھی مسجد میں، سیاست اسلامیہ کی بات بھی مسجد میں۔ ہم اسے یہاں بیٹھے ہیں تو پیغام جمعیت یہ ہے کہ اے لوگوں دین کی اس فیلڈ کو مضبوط کرو جس کو حضور نے اپنی وراثت فرمائی، کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا پوائنٹ میرا تھا فلسطین کے لیے، اب توجہ رکھنا، میں تیسرا اور آخری پوائنٹ شروع کرنے لگا ہوں۔ فلسطین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، مجھ سے بھی نوجوان ایک بات پوچھتے ہیں کہ مولانا اسرائیل کافر ملک ہے، تم اسے تسلیم نہیں کرتے، امریکہ کو تو کیا ہوا ہے وہ بھی کافر ملک ہے، تو باقی کافر ملکوں کو تم تسلیم کر سکتے ہو، وہاں جہاز جا سکتا ہے آ سکتا ہے، اسرائیل کو کیوں نہیں کرتے؟ میں ان کو جواب دینے لگا کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، یہ غصب شدہ زمین ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 1924 میں جب جرمنی سے ان کو مار پڑی اور یہودی آئے نا اور بیت المقدس میں رہنے لگے، بیسا کو کرایہ تے زمین دیو چا، اچھا مول دیو چا، سیاں سا اپنا گھر بڑے ہیں، یوں کہہ کے یہ رہنے لگے۔ تو اس وقت عرب علماء نے کہا ان کو بیچ دو زمین، خیر ہے گھر بناتے ہیں دے دو، لیکن اس وقت بھی علماء دیوبند نے جملہ کہا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہودیوں کو حرم اقصیٰ کی زمین نہ بیچو۔ یار کیا ان کی فراست سے ہم آج ان کو سلام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو زمین نہ بیچو، لیکن عرب علماء نے کہا زمین بیچنے میں کیا ہے، کالونی بنائیں گے، رہیں گے، رہتے رہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے بھی تو کہا تھا خیر ہے اگر یہاں رہتے ہیں عمل سے تو رہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر کا دور دور فاروقی تھا، ہوں دور برطانیہ ہے، آیتوں کو نہ کھڑو منڈے سن۔ انہوں نے کہا نہیں بیچ دو۔ ان کو اجازت ملی، فلسطینیوں کی زمین ان نے خریدی، وہاں کھیت بنائے اور بڑی عزت سے ان کے ساتھ جی 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 کر کے رہتے تھے یہ لوگ، اور کالونیاں بن گئی، ٹاؤن بن گئے۔ جس وقت برطانیہ 1948 یہاں سے جانے لگا، 24 سال میں جتنی کالونیاں ان نے بنا لی تھی، برطانیہ نے جاتے ہوئے اپنا اسلحہ، اپنی ساری ایمونیشن کی طاقت ان کو دی اور وہ چلا گیا۔ 47 میں پاکستان آزاد تھا، 48 میں جب برطانیہ وہاں سے گیا تو اسی رات جب ان کو قوت ملی، انہوں نے اپنی ساری کالونیوں کے ارد گرد باڑ لگا کے کہہ دیا ہمارا ملک ہے اور اس کا نام اسرائیل ہے۔ وادن تیرے چولہے تو بھا چاوڑ آئیے، مالک نہیں بڑی، بھا منگن آئیے تے مالک بڑھ بیٹھی ہے، یہ ہیں اسرائیلی، یہ ہے ان کا ملک۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا ملک ملک نہیں ہے، غصب شدہ زمین ہے، یہ غاصب اور جابر لوگ ای میں ملک بڑھتا ہوں میں کالی سے 10 کنال زمین گن کے آبا میں ایسے ہی میرا ملک ہے۔ عجیب معاملہ، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت آج سوئی ہوئی ہے، اسلامی حکمرانوں کی غیرت تو مر گئی ہے۔ 57 اسلامی ملکوں کی سربراہی اس وقت ہمارے سابقہ آرمی چیف صاحب جناب راحیل شریف صاحب کر رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ 57 اسلامی ملک اگر فلسطینی بچوں کا خون سامنے آئے گا تو آج وہاں اسرائیل بمبارمنٹ کر رہے ہیں اور ہم کوئی جواب نہیں دے رہے، چپ کر کے بیٹھے ہیں، ساری کانتے جون تک نہیں رہیں گی۔ آج میرا بچہ پانی پیتا ہے، میں اسے پانی دیتا ہوں، بھوک لگتی ہے کھانا دیتا ہوں، اسرائیل بمبارمنٹ کر رہا ہے، فلسطینی بچے بھی ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، میں جملہ کہتا ہوں اللہ کرے یہ جھوٹ ہو جائے، آج ہم بیت المقدس نہیں بچا سکے، کل ہم مکہ مدینہ بھی نہیں بچا سکے۔
یاد رکھیں، جو وہ جگہ ہے جہاں اتنی افضل عبادت ہوئی ہے جو آج تک نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی، جہاں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، بیت المقدس۔ تو فلسطینی بیت المقدس کی جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اے جلال پور پیر والا علاقے ایک مسجد ہے، جی نہیں، وہ عالم اسلام کی مسجد ہے، وہ ہماری جنگ ہے، وہ آپ کی جنگ ہے۔ تو آج ہمیں حق ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حدیث پاک میں کہ اگر تم وہاں جا نہیں سکتے تو وہاں چراغوں میں جلانے کے لیے تیل بھیج دو، سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ تو آج ملک پاکستان نے ماشاءاللہ جو مالی امداد ہم اکٹھے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ویزاز کی پابندی ہے، ہم سرحدوں کے اندر بیٹھے ہم نہیں جا سکتے، تو جو مال اکٹھا کیا ہے نا وہ وہاں تک بھجوایا۔ آج قائد ملت اسلامیہ اتھائیں گئے بیٹھے 60 کروڑ روپے پاکستان دی پہلی قسط امداد دی گھن کے اتھا پہنچ گئے، آج پہنچن مولا، آج اسماعیل ہانیہ دی دعوت تے پہنچن ہونی قطر بیٹھے ہم ماس دے دفتر۔ تو خوش قسمتی ہے جو اساری قیادت گئی ہے پورے عالم اسلام جو اگر کوئی لیڈر گیا تو پہلا اسارہ فضل الرحمان گیا، اور اسارے غریب بندیاں نے ٹکا ٹکا روپیہ آنا کر کے تو تھا دیتے، سارے عورتوں نے اپنے چوڑیاں تک لہا کے دیتے، انگوٹھیاں لہا کے دیتے، اپنے کانٹے لہا کے دیتے، این کر کے دیتے۔ میں یقین مانو ایسے بندے ڈٹھے جنہیں اپنے بالکاں دی گھولکاں بھان کے اتھو پیسہ کٹ کے فلسطینیاں کھڑی۔ میرے دوستو اسا کو مالی امداد انہوں نے ضرور کرنی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ 3 کام اور بھی ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے، یہ پتہ نہیں میرا کوئی بھائی پانی لایا ہے، یہ ایکوافینا اسرائیلی کمپنی ہے، آج کے بعد طے کریں نہ ایکوافینا کا پانی پئیں گے نہ نیسلے کا پانی پئیں گے، نہ پیپسی پئیں گے نہ کوکا کولا پئیں گے، نہ ڈیو پئیں گے نہ اس کا 7 اپ پئیں گے۔ یہ مرنڈا ڈیو کی بوٹلز یہ سارا بینیفٹ اسرائیل کو جاتا ہے، یقین مانیے اس سے بچ جا۔ آج ہم ان کی چیزیں نہ خریدیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا حضرت جمعہ نماز میں، اجی میں نے 100 روپے دی بوتل نل کتھی سی، میں جو نگن سے اسرائیل بھوک مر ویسی۔ میں نے کہا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، یاد رکھ، اور تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن 100 روپے کی بوتل 2 کلاشنکوف کی گولیاں اس سے آ سکتی ہیں، 5 روپے دی ایک گولی ہوندی ہے، 100 کی 2 گولیاں آئیں گی، اور اسرائیل یہ 2 گولیاں لے کر فلسطینی مسلمان بچے کے سینے میں اتار دے تو ذمہ دار ہو سے یہ تک پتہ ہو۔ تو میں نمازہ پڑھ کے کمر تختہ کیتی کھڑوتے ہو نا بھی ایسا وڈے نمازی ہیں، تو یہ سارے ہوتے خون آ گیا نا فلسطین دا، ایسا نہیں بچ سکنا اللہ سے دربار۔ تو پہلا کام کریں کہ ان لوگوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو چائے کی پتی ہے نا لپٹن چائے، یہ لپٹن چائے کو بھائی چاہ دی پتی بندہ پیوے چنا، بھوک مر ویسوں انہ دی شاہ نہ پیش، یہ طے کریں۔ مجھے بھی پیاس لگی ہے، میں بھی انسانوں میں بول رہا ہوں 40-45 منٹ سے، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں پی رہا، اس وجہ سے تمہیں بتانے کے لیے کہ اسرائیلی کمپنی کی چیز ہم نہیں پی۔ ہاں KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، پتہ نہیں عوام KFC نہ جانے، آپ لوگوں کے یہاں تو نہیں ہے KFC، ہاں لیز بھی اس میں ہے، بہت سی چیزیں ہیں، یہ حضرات آپ کو بتائیں گے، تو ان سے بچیں۔ دوسرا کام، اپنی آئیڈیز جو آپ کی موبائل میں ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ، فیس بک کا ہو، یوٹیوب کا ہو، ٹک ٹاک کا ہو، انسٹاگرام کا ہو، ٹویٹر کا ہو، جس چیز کا ہو، اس پر آپ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، جتنے ساتھی ہیں اس کے لیے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ نمبر 3، اصل ہے وہاں جانا، لیکن جا نہیں سکتے تو مسلح بچھا کے ان کے لیے مانگ تو سکتے ہیں۔ اس سفید داڑھی تو اللہ حیا فرمیندے، چھوٹے نابالغ بالاں دے گناہ نہیں ہوندے، ان سے بھی تو منگوائیں نا، گھر میں خواتین سے بھی تو کہیں کہ اے اللہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جتنی طاقت ہماری یہاں مطلع کر رہے ہیں وہ تو بندہ کر سکتا ہے، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ جتنے ساتھی بیٹھے سارے کریں گے، جتنے بندے بیٹھے، میں آپ سے ہاتھ اس لیے کھڑا کرا رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیے، میں بیٹھا ہوں، آ جائیں۔ وہ کہاں ہیں بھائی وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہمارے مدنی صاحب آ جائیے۔ صرف بنا نے مدنی نہیں نکالے، مدنی آپ بات فرمائیے، لیٹ نہ کریں۔ سنا تھا جمعیت علماء دا کیمپ لگا پیا، الحمدللہ آڈو علی دے اندر جمعیت علماء اسلام دا کیمپ بھی لگا پے، ساتھی بہ ونے بجن یہ صرف 2 منٹ دعا کول پہلے کوئی نہ ونے، اے ساتھی اننے پین اے فلسطین والے واسطے سارے دوست تعاون کرو، فلسطین والے مسلمانوں واسطے
الحمدللہ حضرت نے جی میں تو دس ہے جتنا تھی سکے 100 50 1000 500 جتنا تھی سکے سارے دوست میں دل کھول کے جلدی جلدی ہمت کرو دعا کول ساتھی کوئی نہ ونجے پہلے جرا ویسے اور ان مرید ہو سی دیکھو جرا ویسے اور ان مرید ہو سی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها انت ولیہا و مولاہا اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما جو حضرات یہاں تشریف لائن کا تشریف لانا قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما اے اللہ حضرت قاری صاحب کی زندگی میں برکات عطا فرما ان کے ادارے میں خیر برکات کو نازل فرما بھائی مختار صاحب کی مسجد کو مکمل فرما اس کے لیے خزانہ غیب سے اسباب کو پورا فرما جتنے دوست یہاں بیٹھے ان کا بیٹھنا قبول فرما ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما حضور کی سفارش عطا فرما بیماروں کو صحت عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا فلسطین کی مدد فرما اسرائیل کو تباہ و برباد فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام